السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سہیب سالک کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان سہیب سالک. آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام ڈسکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں سینئر صحافی اور افغان امور پہ ماہرانہ رائے رکھتے ہیں، بین الاقوامی امور پہ بھی جو ہے وہ ان کی رائے کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. جناب طاہر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اگر غیر ملکی افواج کے جانے سے پہلے افغانستان میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوتا مستقبل کے حوالے سے، تو پھر تو افغانستان میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. اور پہلے سے جو افغانستان کے مستقبل میں خانہ جنگی کے حوالے سے خدشات اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی مذاکرات کا یہ 9واں مہینہ ہے. 12 ستمبر کو شروع ہوئے تھے اور ابھی تک دونوں فریق کسی بھی نتیجے پہ مستقبل کے نظام کے حوالے سے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، موجودہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی، طالبان اس نظام میں ہوں گے نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو کس ان کی حیثیت کیا ہوگی، کتنا شیئر ان کو ملے گا، یہ سب چیزیں ہیں جس پہ جنگ بندی. کیونکہ طالبان اس حکومت کو نہیں مانتے اور اس لیے وہ جنگ بندی نہیں کرتے. اگر دونوں فریق، کیونکہ افغان حکومت کا یہ مطالبہ ہے کہ طالبان اسی حکومت میں شامل ہو جائے، اسی نظام کا حصہ بنے، جو طالبان نہیں مانتے، تو اگر دونوں فریق اپنے موقف پہ قائم رہے اور جنگ بھی جاری رہے، جنگ میں شدت بھی ہے، تو پھر تو افغانستان میں حالات جنگ بندی کی طرف بھی جائیں گے. اور ترکی میں جو کانفرنس بلائی گئی تھی اپریل میں 2 مرتبہ ملتوی ہو گئی، طالبان نے اس میں شرکت سے انکار کیا تھا. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ چونکہ قطر میں جو بین الاقوامی مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو رہی تو باہر بیٹھا جائے، دیگر ممالک بھی ساتھ بیٹھیں، وہ ان کو اپنی تجاویز دیں، جو ان کے اختلافات ہیں طالبان حکومت کے ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ایک مستقبل کے سیاسی نظام پہ دونوں فریق متفق ہو، جنگ بندی ہو اور جنگ کا خاتمہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ غیر ملکی افواج 1 تو ستمبر کا ہے 11 کا، لیکن ابھی ہم سن رہے ہیں امریکیوں سے کہ شاید جولائی میں وہ لوگ چلے جائیں غیر ملکی افواج. اگر جولائی میں وہ جاتے ہیں اور کوئی معاہدہ اس سے پہلے نہیں ہوتا تو پھر تو افغانستان کے حالات مزید خراب ہوں گے. آپ کے خیال میں غزہ فلسطین میں جو ہے اس وقت جو ماحول ہے آگے دور اندیش، اگر ہم تھوڑا سا حالات کا جائزہ لیں تو غزہ میں خاص طور پہ اگر امن کو ہم نے بڑھاوا دینا ہے، امن کی طرف بڑھنا ہے، تو پاکستان کیا اقدامات اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے اگر ہم نے غزہ میں جو ہے وہ امن کو فروغ دینا ہے اور یہی ترجیح بھی ہونی چاہیے؟ تو پاکستان کا کردار آپ وہاں پہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ فلسطین کے متعلق پاکستان کا جو رول ہے وہ OIC جو اسلامی تعاون تنظیم ہے، اسی میں تو پاکستان نے بڑا فعال رول ادا کیا ہے، اور پاکستان کی بھی کوششیں تھی، دیگر ممالک ترکی بھی کی بھی. تو جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا اقوام متحدہ کا، اس میں پاکستان کا کردار تھا. لیکن فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ ایک پیچیدہ اس لیے ہے کہ اس میں جب تک جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا ایک واضح رول سامنے نہیں آتا مسئلے کے حل میں، تو شاید جو OIC ہے ان کا رول اتنا مؤثر میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. اور اس لیے نہیں ہو سکتا اگر پاکستان کوشش کرے بھی، کیونکہ OIC میں بھی کچھ ممالک بڑے مضبوط ممالک ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے. اب کچھ ممالک مثلا متحدہ عرب امارات کے ان سے تعلقات ہیں سفارتی اسرائیل کے ساتھ. پھر کچھ اور عرب ممالک کے بھی ہیں، اور کئی عرب ممالک پھر اتنے سٹرانگ اور مضبوط موقف وہ نہیں اپناتے فلسطین کے حوالے سے. اسی وجہ سے فلسطین کو تھوڑی سی ان کو ذرا سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ ان پہ اتنا دباؤ نہیں ہوتا. اور اسرائیل تو ایسا ایک حق درم ملک ہے، ریاست ہے، کہ وہ دنیا کا نہیں سنتا جس طریقے سے انہوں نے بمباری کی ہے. تو پاکستان کا کردار تو ہے، پاکستان کا رول تو ہے، لیکن جب تک جو بڑے اہم ممالک اسلامی تعاون تنظیم کے ہیں اگر ان کا ایک رول نہیں آتا، موقف ایک جیسا نہیں ہوتا، قراردادوں سے صرف مسئلے نہیں ہوتے. پاکستان تو کوشش کرتا ہے، لیکن پاکستان کا رول تو کچھ معاملات میں اتنا پھر مؤثر نہیں ہوتا کہ وہ ایک مسئلے کے حل کی طرف چلا جائے.
جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے، چین جو ہے، وہ اس خطے میں امن کے لیے جو ہے وہ کافی سرگرم ہے اور وہ کافی بھاگ دوڑ اس میں کر رہا ہے. وہ یمن کی جو جنگ ہے اس پہ بھی اپنے تحفظات رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی کسی اچھے منطقے کی جہاں تک پہنچایا جائے امن کے ساتھ اور پیس کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں اس خطے میں چین کا جو بڑھتا ہوا کردار ہے اس کی وجہ سے امریکہ کسی خوف کا شکار ہے؟ امریکہ کو کوئی اندیشہ ہے، خدشات ہیں کہ چائنا جو ہے وہ اس علاقے کو جو ہے اگر ہولڈ کرے گا اس خطے کو تو امریکہ کی جو پاور ہے، جو کنٹرول ہے، وہ کم ہو سکتا ہے؟ چین کے حوالے سے بالکل امریکہ کو تشویش نہیں ہے. امریکہ چین کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے. چین دنیا کے اس وقت دوسری بڑی وہ ایک اقتصادی اور اکنامک پاور ہے، طاقت ہے. تو کافی معاملات پہ چین امریکہ چین کی مخالفت کرتا ہے. چین کی اپنی پالیسیاں ہیں. ان کا جو یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس کا سی پیک اس کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں $60 ارب کا سرمایہ کاری کا ان کا اور خرچ کرنے کا پروگرام ہے. تو یہ روڈ اور بیلٹ پھر جو ہے یہ تقریباً پوری دنیا کے لیے ہے. تو اس سے چین کی جو اقتصادی ان کی جو اسٹرینتھ ہے، ان کی طاقت ہے، پھر چین کا جو سیاسی رول ہے، چین کی جو پالیسیاں ہیں کہ وہ عدم مداخلت کی جو پالیسی ہے، ان کے پاس کوئی جو ہے ایک ملٹری بیگیج نہیں ہے، نہ ان کے کوئی ملٹری فوجی عزائم ہے. تو پیسفل کو ایگزسٹنس یہ چین کی جو پالیسی ہے اس کا بنیادی یہ فیکٹر ہے فارن پالیسی کا. تو اسی وجہ سے چین پہ امریکہ نے پابندیاں لگائی، ان سے امپورٹ پہ ٹیکس لگائے اور ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ تبت کا جو ایشو ہے وہاں پر دیگر جو ایشوز ہیں، تائیوان کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی مسائل پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ تو چین کے حصے ہیں، تبت ہے، تائیوان ہے. لیکن امریکہ کبھی کبھی کوشش کرتا ہے کہ وہاں پر اپنے ڈپلومیٹ بھیجے، ان سے براہ راست وہ تعلق رکھتے ہیں. تو بہرحال ہر معاملے پہ لیکن چین کی پالیسی ایک یہ بھی ہے کہ وہ جنگ سے، وہ ملٹری کنفرنٹیشن سے، تنازع سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. کیونکہ چین کی پالیسی ہے کہ اب وہ تنازعات سے دور رہے، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا جائے اقتصادی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے کہ وہ اگر کل کوئی ان کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اتنا اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو کہ وہ مطلب ہے کہ اگر ان پہ کوئی جنگ مسلط کرتا ہے، ان پہ کوئی سینکشن لگتے ہیں تو سب کے لیے تیار ہو اور جواب دینے کے لیے بھی تیار ہو. تو میرے خیال میں یہ چین کی پالیسیاں ہیں. جی تو ناظرین، یہ بہت شکریہ طاہر خان صاحب اور آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے جناب سینئر صحافی. آپ نے ان کی باتیں سنی، آپ نے ان کی رائے سنی. افغانستان کے جو امریکہ اور افغانستان کی جو صورتحال ہے امریکی فورسز کے انخلا کے بعد، بین الاقوامی فوجوں کے انخلا کے بعد وہاں پہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے، کس طرح سے وہاں پہ جو ہے وہ ستمبر کے بعد حالات آگے جائیں گے، اس پہ ہم نے ان سے رائے لی. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ چین کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ان سے رائے لی اور تھوڑا سا ہم نے پاکستان کے خارجی محاذ پہ بھی تھوڑی سی ان سے گفتگو کی. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز اور اپڈیٹس موصول ہو سکیں. سر کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.